امریکہ کے صدر کو دنیا کا سب سے طاقتور آدمی سمجھا جاتا ہے۔ اس عہدے کو بہت اثر و رسوخ حاصل ہے، لیکن جتنا بڑا اثر و رسوخ اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدور سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ عام لوگوں کے مقابلے میں اعلیٰ اخلاقی اقدار پر عمل کریں۔ لیکن اس کے باوجود امریکہ کے کئی صدور کو جنسی بدسلوکی کے الزامات کا سامنا رہ چکا ہے۔ تھامس جیفرسن، گروور کلیولینڈ، رچرڈ نکسن، رونلڈ ریگن، جارج بش سینئر، بل کلنٹن، جارج بش جونیئر، ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن ایسے نام ہیں جن پر خواتین نے جنسی زیادتی اور جنسی بدسلوکی کے الزامات عائد کیے ہیں۔ امریکہ کے ہائی پروفائل افراد میں شامل سپریم کورٹ کے جج بریٹ کیونو اور ریاست الاباما کی سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس روئے موور پر بھی ایسے ہی الزامات لگ چکے ہیں۔ پبلک فگرز میں کانگریس کے درجنوں اراکین بھی شامل ہیں۔ ماضی قریب میں 2018 میں ہونے والے مڈ ٹرم الیکشنز میں 25 سیاسی امیدواروں کا کیریئر جنسی بدسلوکی کے الزامات سامنے آنے کے بعد داؤ پر لگا۔ خبر رساں ایجنسی اے پی کے مطابق 2017 سے 2018 کے درمیان امریکہ بھر میں 90 عوامی نمائندوں پر جنسی بدسلوکی کے الزامات لگے۔ سوشل میڈیا کے دور میں می ٹو جیسی تحریک نے جنسی بدسلوکی کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے حوصلہ اور آگہی دونوں میں اضافہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اکثر ملزمان اپنے رویے پر مؤثر باز پرس سے بچ نکلے جن سے ان کے کیریئر پر کوئی فرق پڑا ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ امریکہ میں قانون جنسی بدسلوکی سے کیسے نمٹتا ہے، اور یہی بات میں نے ایکول رائٹس ایڈوکیٹس سے منسلک اٹارنی نورین فیرل سے پوچھی۔ In the US system, there are two primary laws. امریکی نظام میں دو قوانین جنسی طور پہ ہراساں کیے جانے سے متعلق ہیں۔ ان میں سے ایک ٹائٹل 9 جو اسکولز اور تعلیمی اداروں پر لاگو ہوتا ہے، اور دوسرا سول رائٹس ایکٹ کے تحت ٹائٹل 7 جو وفاقی قانون بھی ہے، جس کے مطابق آجرین اسکول اور آفس میں نہ تو جنسی ہراسمنٹ اور جنسی امتیاز کی اجازت دیں گے اور نہ اسے برداشت کریں گے، اور عدالتی کیسز میں اس کا اصل میں مطلب عام طور پر اس چیز کا تعین کرنا ہوتا ہے کہ آیا ایسا کوئی سلوک اتنا شدید یا اتنی باقاعدگی سے ہوتا رہا ہے کہ آجران کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے۔ Held liable. How would you say the system works? What does the law? تو جب ایک ہائی پروفائل شخص یا سیاستدان پر ایسے الزام لگتے ہیں تو قانون اس صورت میں کیا کہتا ہے؟ What does the law say about that? Well, as we have seen across the headlines, there are many people. جیسا کہ ہم نے ہیڈ لائنز میں بھی دیکھا ہے کہ طاقت اور اختیار رکھنے والے کتنے ہی افراد پر جنسی ہراسگی کے الزام لگے اور انہیں اس کا مرتکب ٹھہرایا گیا۔ تاہم اہم شخصیات سے متعلق کیسز میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر ہمیں ان میں ہراسگی کے دعووں یا الزامات کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا۔ ایسے نظام موجود ہیں جہاں لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے، خاموشی خریدی جاتی ہے، اس کے لیے معاہدے ہوتے ہیں، ملازمین کو رازداری کے معاہدوں پر دستخط کرنا پڑتے ہیں۔ ہم نے میٹو کی تحریک کے وائرل ہونے سے فوری پہلے دیکھا کہ ایسے بہت سے کیسز جس میں ہائی پروفائل لوگ ملوث تھے وہ کیسز منظر عام پر ہی نہیں آ سکے، لیکن میٹو تحریک نے ایسے کیسز سے پردہ ضرور اٹھایا ہے۔ Me Too movement is those exposed. Speaking of a Me Too movement, می ٹو تحریک کی بات آپ نے کی۔ اس تحریک نے ملک میں جنسی بدسلوکی کے خلاف قوانین بنانے میں کتنا کردار ادا کیا ہے؟ conduct in the United States. The Me Too movement has been transformative. Of course, it didn't start several. می ٹو یقیناً بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنی ہے۔ یہ تحریک یقیناً چند سال پہلے ہی شروع نہیں ہوئی بلکہ یہ اس سے پہلے سے موجود تھی جب ترانہ برق نامی خاتون نے اس کی اصطلاح متعارف کرائی تھی۔ لیکن چند سال پہلے جب یہ تحریک وائرل ہوئی تو ایسے قوانین جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ مستحکم ہو سکتے ہیں یا ان میں بہتری آ سکتی ہے، وہ ممکنات بن گئے۔ کیلیفورنیا میں مثال کے طور پر کئی می ٹو بل منظور ہوئے جو ملک میں اس مسئلے سے متعلق سب سے طاقتور قوانین ہیں، اور اب ہم ریاستوں کے ایسے نیٹ ورک کا حصہ ہیں جو پورے ملک میں اور وفاقی سطح پر ایسا ہی کچھ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ جو بڑی اہم تبدیلیاں ہم نے دیکھی ان میں شامل تھے خاموشی خریدنے والے معاہدوں کا خاتمہ اور ایسے مضبوط قوانین کا بننا جنہوں نے کم اجرت پر کام کرنے والوں کو تحفظ فراہم کیا۔ Retaliation. See, there are hierarchies. ہم جانتے ہیں کہ لوگ جیسے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، جو بائیڈن اور یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے جج بریٹ کیونو پر اس قسم کے الزامات لگے، لیکن اس کے باوجود وہ ملک میں موجود ہائیسٹ پوزیشنز پہ پہنچے۔
تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے الزامات لگنے کے بعد کسی کے لیے بھی کتنا مشکل یا آسان ہوتا ہے دوبارہ اپنے کریئر کا آغاز کرنا؟ Such accusations. You know, what we've seen in this country and others is there appears to be a اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ انتہائی اہمیت کے حامل افراد کو ایک فری پاس دے دیا جاتا ہے اگر ان پر جنسی بدسلوکی کا الزام عائد ہو تو، اور اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جنسی بدسلوکی کے معاملے میں اختیار کا بیجا استعمال نظام میں کس قدر سرایت کر چکا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ الزام کا سامنا کرنے والی با اختیار شخصیت کے ماتحتوں کو بھی ایسا کرنے کی ایک طرح سے اجازت مل جاتی ہے۔ ہم نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کیس میں بھی یہی دیکھا کہ ان کے سب سے اولین اقدامات میں سے ایک صدر بننے کے بعد اسکول اور آفس میں جنسی ہراسگی کے قوانین کو نرم کرنا تھا۔ وہ افراد جو اس قسم کے قوانین بنانے یا ان میں تبدیلی کا اختیار رکھتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن پر ایسے الزام پہلے ہی لگ چکے ہیں۔ اس لیے اس تحریک میں تب تک کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک ایسے افراد کو عہدوں سے نہ ہٹایا جائے جن پر جنسی بدسلوکی کے الزامات ہیں اور جن کے پاس ایسے قوانین بنانے اور انہیں توڑنے کا اختیار ہے جو دوسروں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ the power to